ہمارا آمدار یہ کیسے وجود میں آیا امراوتی میں اور کیوں آیا، میں یہ سمجھاؤں گا، اور اس نعرے سے فائدہ اٹھا کر چند لوگوں نے خود غرضی کا ثبوت دیا، یہ باتیں میں آپ کے آگے رکھوں گا۔ اور ایک بات کہ جس پارٹی کو ووٹ مارنا مسلمانوں نے اپنا جنم سدھ ادھیکار سمجھ لیا، ان چند باتوں پہ میں آپ کے آگے جو ہے اپنی گفتگو کو رکھوں گا۔ میری چند باتیں بغور سماعت فرمائیے، سکون و اطمینان کے ساتھ، کوئی جذباتی جملہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان بچوں، 2017 کے دور میں کورونا کال آنے سے پہلے NRC نام کی ایک بہت بڑی بلا مسلمانوں کے اوپر نافذ کی جا رہی تھی۔ جب اس مصیبت کو دیکھا گیا تو تمام شہر میں تو چلا ہی، مگر امراوتی میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ سبھی جماعت کے علماء دونوں جانب سے، میں خود اس مسجد میں آ کے میں نے خود تقریر کی۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی تبلیغ جماعت کی مسجد میں کوئی سنی عالم دین کہہ رہا ہے، مگر وہ ماحول ایسا پیدا ہوا تھا کہ اس ماحول نے ہم سب کو ایک کر دیا تھا، اتفاق و اتحاد کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ علماء اس میں متفق تھے دونوں جماعتوں سے، وکیل، ڈاکٹر، ماسٹر، ٹیچر، ہر طبقے کا، معاشرے کے ہر طبقے کا، بیپاری، غیر بیپاری، مزدور، ہر طبقے کا آدمی اس سے منسلک ہو گیا، اور سب میں ایسا اتفاق و اتحاد آیا کہ الحمدللہ امراوتی شہر میں ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں کے درمیان کے جتنے اختلافات تھے دور ہو گئے، ایک دوسرے سے جو ہے ہر آدمی خوش بختی کے ساتھ ملاقات کرنے لگا، ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ ہونے لگا، ایک دوسرے سے ملتے وقت لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگی، مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد آ گیا، سارے باہمی اختلاف ہمارے ختم ہو گئے۔ پھر اچانک کورونا آ گیا، اس میں الحمدللہ پھر اسی طرح اتفاق و اتحاد رہا، اور اس میں جن لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی، ابھی آپ نے سب سنا ہے، میں تعریف و توصیف کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، میں کیا کسی کی تعریف کروں گا؟ قرآن کہتا ہے عز من تشاء و ذل من تشاء، تعریف کسی کو عزت بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، اور حاجی صاحب کی تو ذات وہ ہے کہ ان کو اللہ نے عزت، دولت، شہرت سب سے نوازا ہے، لہٰذا یہ میری تعریف کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے اسے جو انہیں تعریف عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ تو تمام تر مسلمان اتفاق و اتحاد کے ساتھ تمام اختلافات کو دور کرتے ہوئے ایک ہو گئے۔ جب مسلمان ایک ہوئے تو اس اتفاق و اتحاد میں اچانک مسلمانوں کو یہ خیال آیا، سب نے مل کر یہ خیال پیدا کیا کہ کیوں نہ آج تک ہم کسی غیر کی طاقت بنتے آئے ہیں، کسی غیر کو جتانے کے واسطے اس کے بازو بن گئے، اس کی طاقت بن گئی، اور اس کے لیے ہم کنگ میکر ثابت ہوئے، اور ہمارے ووٹوں کی بدولت غیر چن کر آئے۔ کیوں نہ اس مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی طاقت کسی غیر کو جتانے کے واسطے لگانے کے بجائے خود اپنے شخص کو جتانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس لہر میں، اتفاق و اتحاد کی لہر میں یہ جملہ پیدا ہوا کہ اس بار ہم اپنا آمدار چنیں گے۔ جب یہ جملہ پیدا ہوا تو سب میں خوشی کی لہر تھی کہ بہت اچھی بات ہے، مگر جہاں سب اتفاق و اتحاد کے ساتھ یہ جملہ لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اس بار اپنا آمدار، تو اسی کے بیچ میں کچھ لوگ جن کی نگاہ میں کھوٹ تھی، جن کی نیت میں عیب تھا، جو خود غرض تھے، مطلب پرست تھے، وہ لوگ اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ پوری قوم نعرہ دے رہی کہ اس بار اپنا آمدار، مگر وہ جیسا کہ ایک مثال ہے کہ بلی کی نگاہ میں چھچڑے، وہ لوگ یہ نظریہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں، قوم کا اس بار اپنا آمدار، ہم کہیں گے اس بار میں آمدار۔ تو جنہوں نے یہ لہر پیدا کی تھی انہوں نے چاہا کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ کسی ایک شخصیت کا انتخاب کیا جائے، اس کو چنا جائے اور میدان میں لایا جائے۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا کہ کس کو چنا جائے، کون سی شخصیت ہونا چاہیے، کس پہ جا کر انگلی تھمے گی، یہ چل ہی رہا تھا۔ تو وہ لوگ جو حاجی عرفان صاحب سے پہلے میدان میں کودے،
انہوں نے وقت کو جو ہے موقع سمجھا اور موقع پہ چوکا مارنے والی مثال دی اور خود کی ذات کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا کہ اب کی بار میں آمدار۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، حاجی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ذات خود میدان میں نہیں آئی، اپنی جانب سے جو ہے میدان میں انہوں نے قدم نہیں رکھا، بہت زیادہ مشورے کے بعد حاجی صاحب میدان عمل میں آیا۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے کہ MIM سے کھڑے ہونے والے ہیں، پھر سنا ہوگا کہ اپکش کھڑے ہونے والے ہیں، آخر میں جو ہے انڈین مسلم لیگ کی جانب سے کھڑے ہوئے۔ تو وجہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے انکار کیا، صبح ہمارا مشورہ ہوا، صلاح الدین بھائی جو MIM سے تعلق رکھتے وہ بھی مشورے میں تھے، قوم کی دونوں پارٹیوں کے مشورے کے بعد جو ہے ان کا نام اخذ کیا گیا، نام اور بھی تھے اس پہ بھی چرچا ہوئی۔ بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاجی عرفان صاحب نے کورونا میں 1.5 کروڑ روپے کی کٹ بانٹنے کے بعد بدنیتی کا ثبوت نہیں دیا، خود غرضی کا ثبوت نہیں دیا کہ مجھے آمدار کے لیے چن لیا جائے جیسا کہ اور لوگوں نے دیا، بلکہ حاجی صاحب نے انتظار کیا کہ میری ذات پہ مشورہ ہوگا تو میں آگے آؤں گا، اور نہیں ہوگا تو نہیں آؤں گا۔ تو اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیے کہ حاجی صاحب خود میدان میں نہیں آئے، حاجی صاحب کو لایا گیا میدان میں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ مسلمانوں میں کسی کینڈیڈیٹ کو چنیں گے تو بس اتنا کہوں گا کہ اس کو چنیے جسے چنا گیا، اس سے بچیے جسے چنا نہیں گیا بلکہ خود میدان میں اترا، جس نے اپنے آپ کو پہلے ہی جو ہے آمدار گھوشت کر دیا، اس سے بچیے۔ لہٰذا میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک یہ موضوع ہو گیا۔ دوسرا موضوع کہ آج جس پارٹی کو مسلمانوں کی ہمدرد کہا جاتا ہے، ابھی ہمارے متین بھائی نے آپ کے آگے پیش کیا کہ 70 سے 72 روز ہم NRC کا حصہ بنے ہوئے ارونگ چوک پہ بیٹھے رہے، تو اس وقت مسلمانوں کے درد کے لیے، مسلمانوں کی تکلیف کے لیے سامنے آنے کی بجائے تمہارے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ آج وہی آپ کے رہبر اور رہنما بن کر، آپ کے خاص آمدار بن کر آپ سے ووٹ طلب کر رہے ہیں، جو کل تک آپ کے دکھوں میں آپ کے ساتھ شامل نہیں تھے، آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ شامل نہیں تھے، اور پتہ نہیں خدا جانے میری قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہماری قوم کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ پنجے کو ووٹ مارنا ہماری قوم ایسی سمجھتی ہے کہ قبر کا چوتھا سوال ہے، کہ اگر پنجے کو ووٹ مار کر نہیں گیا تو قبر میں پکڑ لیا نہ جاؤ، یہ قوم سمجھ رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، لوکل کی راجنیتی کو سمجھو۔ آج ضرورت ہے بیدار ہو جانے کی، آج ضرورت ہے ہوش میں آ جانے کی، آج ضرورت ہے کہ غیر پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے آدمی پہ بھروسہ کرنے کی، آج ضرورت ہے کہ دیگر لوگوں کی طاقت بننے کی بجائے کہ اپنے کسی مسلمان کی طاقت بننے کی۔ آپ کا ووٹ اگر ان کی طاقت بن گئی تو کل اسمبلی میں یہ پوری قوم کی طاقت ہوگی۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھیے، 70-72 دن بیٹھے مگر ایک بھی دن جو ہے وہاں یہ جناب جن کو ووٹ مارنا مسلمانوں کا جو جنم سدھ ادھیکار ہے، وہ پارٹی کے لیڈر ایک دن بھی وہاں نہیں آئے، اور آپ کہاں کمزور کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ چھترپور کا معاملہ لے لیجئے، شہزاد خان جس کی 18 سے 20 کروڑ کی کوٹی، کانگریس کے پرچارک کاریہ کرتا پچھلے دنوں جو ناسک کی سرزمین پہ گستاخی ہوئی اس کے تعلق سے میدان میں آئے، معاملہ کیا ہوا پورا دیش جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، 18 سے 20 کروڑ کی کوٹی ان کی توڑ دی گئی۔ کانگریس کے کاریہ کرتا، نامی گرامی آدمی جو 20 کروڑ کے مکان میں رہ رہا ہے، کیا وہ آدمی یوں ہی سستا آدمی ہوگا، معمولی آدمی ہوگا؟ اتنا بڑا آدمی، اس کا اتنا بس نہ چلا کہ خود کا گھر بچا سکے۔ یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ گھر نہ بچا سکا؟ کمزور کشتی میں سوار ہونے کی بدولت۔ ہم اور آپ بھی اگر کمزور کشتی میں سوار ہوں گے تو یہی نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنی کشتی کو مضبوط بنائیے، اس آدمی کا ساتھ دیجئے جو آپ کے درمیان میں اٹھتا بیٹھتا ہو، جہاں تک آپ کی آواز بآسانی پہنچ سکتی ہو۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج جو ہے کچھ پوسٹ لی جا رہی ہے، اٹھائی جا رہی ہے، اور اٹھا کر جو ہے آپ کو ہمدرد بتایا جا رہا ہے قوم کا۔ یہ کتنے عاشق رسول ہے جو پوسٹ ڈال کر یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اب ضرورت آپ کو جو ہے وہ کانگریس پارٹی کی ہے، تبھی جو ایسے گستاخوں کو سزا دلائی جائے گی۔ اگر کانگریس پارٹی اتنی مضبوط ہوتی اور گستاخوں کو سزا دلانے والی ہوتی تو سب سے پہلے گجرات کے مجرم کو سزا دلاتی۔ کانگریس کو آپ اپنا جنم سدھ ادھیکار سمجھنا کہ اس کو ووٹ مارنا بند کر دو مسلمانوں۔ جب تک آج ہندوستان کا مسلمان یہ بتائے گا نہیں کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں بلکہ تم ہمارے ووٹوں کے محتاج ہیں،
اس وقت تک کانگریس میں آپ کی قدر نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیجئے جس بات کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, لوگوں کے درمیان جو اتفاق و اتحاد ہوا, لہر پیدا ہوئی کہ اب کی بار مسلم آمدار, تو اس کے درمیان میں رہنے والے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کانگریس پہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر کانگریس سیٹ دیں گی, اور جناب عمران بھائی اشرفی بھی موجود ہے, انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ میں خود سپورٹ کروں گا اگر واقعی میں کانگریس اگر کسی مسلمان کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیتی ہے. دیگر لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے, اور ٹرائی کرنے والوں نے ٹرائی بھی کیا, کوشش بھی کی, حتیٰ کہ کوشش کرنے کے چکر میں 20-20 ہزار کے فارم بھرے گئے. جتنوں نے فارم بھرے تھے سب کے سب کانگریس سے پھر گئے. کیوں پھرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہماری سالوں کی ایمانداری کے باوجود ہمارے ہاتھ میں سوائے ٹھینگے کے کچھ نہیں آنے والا ہے. تو مسلمانوں, آج ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بیدار کر لو, اور آج ہمارا کینڈیڈیٹ میدان میں ہے, اور وہ کینڈیڈیٹ میدان میں ہے جو مشورے کے بعد میدان عمل میں آیا ہے. وہ کینڈیڈیٹ میدان میں ہے جو خود نہیں آیا, جسے لایا گیا ہے. وہ کینڈیڈیٹ میدان میں ہے الحمدللہ کہ جنہوں نے کورونا کال میں جب لوگوں اپنی سخاوت کے ہاتھ کو بلند کیا تو اس وقت ان کے ذہن و فکر تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں کوئی الیکشن لڑنے والا ہوں. صرف مسلمانوں کی تکلیف کے بعد دور کرنے کے لیے یہ اپنی جو ہے پیسوں کی قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے. تو یہ وہ کینڈیڈیٹ ہے جس کی نگاہ میں لالچ نہیں تھی, فریب نہیں تھا, بدنیتی نہیں تھی, خود غرضی نہیں تھی کہ مجھے بھی چن لیا جائے, بلکہ یہ وہ کینڈیڈیٹ ہے جو لوگوں کے مشورے کے بعد جسے یہ محسوس ہوا کہ اگر میں میدان میں آتا ہوں اور لوگ میری قوم مجھے پسند کرتی ہے تو الحمدللہ میں سر بھی لگاؤں گا, میں زور بھی لگاؤں گا, اس لیے میدان میں آئے. اتنا بہترین کینڈیڈیٹ آج ہمارے پاس, اور جو آپ ووٹ پر دیکھ رہے ہیں ابھی نہیں تو کبھی نہیں, یہ موقع دوبارہ نہیں آنے والا ہے. لہذا ابھی آ گیا ہے موقع, تو آپ بھی بتا دیجئے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں, بلکہ ابھی ہی ابھی, کہ مسلمان اب تو اتفاق و اتحاد کے ساتھ. بہت آپ نے جو ہے غیروں کو کوٹ مار لیے, ایک مرتبہ تو اپنی قوم کوٹ مار کر دیکھیے. بہت آپ نے غیروں کو چانس دے کر دیکھ لیا, ایک مرتبہ تو کسی داڑھی ٹوپی والے کو چانس دے کر دیکھ لیجیے. آپ نے آج تک جو ہے آج تک جو ہے غیروں ہی کو جتایا ہے. ایک مرتبہ اپنی قوم پر بھروسہ کر کے دیکھیے. ہمارا یقین ہے حاجی عرفان صاحب پر, آپ بھی یقین کر کے دیکھیے, انشاءاللہ مایوسی ہاتھ نہیں آئے گی بلکہ آپ کو خوشحالی ہی نظر آئے گی. میں اپنے جملے جو ہے ان الفاظوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں.